الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں کہ جو سلسلہ وار ہمارا اصلاح معاشرہ کا پروگرام چل رہا ہے، اس میں آج تجہیز و تکفین کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تجہیز کے لغوی معنی ہے ضرورت کا سامان مہیا کرنا، اور تکفین کا معنی ہوتا ہے کفن دینا۔ عموماً جب بندہ فوت ہوتا ہے پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کی جنازہ پڑھا جاتا ہے، قبر تک پہنچانے کے سارے عمل کو عمومی طور پہ ہم تجہیز و تکفین کہتے ہیں۔ مسلمان میت کو کفن دینا، اس کو نہلانا، اس کا جنازہ پڑھانا، یہ سب امور فرض کفایہ ہے، اور شریعت کے قانون کے مطابق فرض کفایہ کو بجا لانا ہر مسلمان پر ضروری نہیں، بلکہ بعض لوگوں کو ادا کر لینے سے یہ فرض سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر معلوم ہو جانے کے باوجود لوگ اس میں شرکت نہ کریں تو جس کو بھی اطلاع ہوگی وہ شرکت نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھے یعنی نماز جنازہ پڑھے، اور میت کے جسم سے کوئی ایسی شے دیکھے جو عیب والی ہو، اس کو بیان نہ کرے، جس شخص نے ایسا کیا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ ہیں، جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے عیب و نقائص بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی اس کا منہ کھلا تھا، کوئی کہتا ہے جی اس کی آنکھیں کھلی تھیں، جسم پہ فلاں نشانات تھے، یہ تھے وہ تھے، اس قسم کی وہ زیادتیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، جو میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، پھر جنازہ پڑھے، اور غسل کے وقت یا ویسے میت کے جو عیب اور نقائص ہیں ان کا اظہار نہ کرے، ایسا شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ عزیزان محترم، ایک بات یاد رکھنی چاہیے، چونکہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، یہ جو امید اور خوف، یہ دو چیزیں انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں۔ خوف اللہ رب العزت کا
اور امید اس بات کی کہ میرے مالک مجھے میری بخشش فرما دیں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جو قریب المرگ تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف تجدک، تم کس حال میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بڑی امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ تو جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دونوں باتیں یعنی خوف اور امید جس کے دل میں جمع ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے امن عطا کرے گا جس سے وہ خوف رکھتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ۔ آپ کیا جانیں کہ موت کی سختیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو بندہ دنیا سے جا رہا ہو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھ، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو اس کے سامنے کلمہ پڑھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو کلمہ پڑھتا دیکھ کر اس کو یاد آ جائے کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے۔ جب بندہ زبان پہ کلمہ پڑھتا ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا کلمہ پڑھتا ہے، پھر کوئی وصیت نصیحت کرتا ہے تو پھر فوت ہو جاتا ہے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کوشش کریں کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو اس کا آخری کلام کوئی اور نہ ہو، وہ کوئی اور بات نہ کر رہا ہو، صرف اور صرف اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، جس کا آخری کلام دنیا سے جاتے ہی یہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ایسے دنیا سے جائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، جب یہ بندے کی روح نکلتی ہے تو فوراً حکم یہ ہے کہ ایک چوڑی پٹی سے اس کے منہ کو گرہ لگا دی جائے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، اور اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کو بھی باندھ دیا جائے تاکہ ان کے جو قدم ہیں وہ مڑے نہ، ٹیڑھے نہ ہوں، اور میت کے سارے جسم کو کسی کپڑے سے چھپا دینا چاہیے۔ اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ بہار شریعت کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس کے اندر پوری وہ ترتیب و ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ زمین کی نمی جو ہے وہ مردے کے جسم تک نہ پہنچے، اور اگر اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو جائے تو گیلی مٹی یا لوہے کی کوئی ایسی چیز رکھیں کہ جو میت کو تکلیف نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں نے کئی جگہ پہ یہ دیکھا ہے، بعد میں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی ہم نے لوہے کی کوئی چیز رکھ دی اور بعد میں اٹھانا بھول گئے، وہ ساتھ ہی تدفین ہو گئی۔ تو اس چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جا رہا ہو اس کو یہ نہیں کہنا کلمہ پڑھ، ہو سکتا ہے وہ سختی کی وجہ سے اس کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے، اس کے سامنے کلمہ پڑھنا ہے تاکہ جو ہے وہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، 3 کاموں میں کبھی تاخیر نہ کرنا، جلدی کرنا۔ پہلا یہ ہے کہ نماز ادا کرنے میں جب اس کا وقت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنازہ لے جانے میں جب وہ تیار ہو جائے، اور بے خامند عورت جب اس کا کف یعنی مناسب رشتہ مل جائے تو رشتہ بچوں کا، عورتوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا کرنے کے لیے جو ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور اعزاء و اقربا کو پہلے اطلاع کرنی چاہیے، کیونکہ وہ جو تکلیف اور دکھ کو محسوس کرتے ہیں دوسرا کوئی محسوس نہیں کر سکتا، اور ان پر یہ حق ہے ہمسائے، رشتہ دار، پڑوسی، کہ وہ اس کے تمام معاملات میں غسل سے لے کر، کفن سے لے کر، قبر کی جو ہے وہ کشائی سے لے کر، قبر کھودنے سے لے کر قبر جنازے تک وہ ساتھ رہیں۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان سارے امور میں اور معاملات میں ساتھ رہتا ہے اللہ جل مجدہ الکریم اس کی کامل بخشش فرما دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میت کو کفن دینا بھی فرض کفایہ ہے۔ مرد کے لیے کفن کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے اس کو لفافہ بولتے ہیں، دوسرا ازار ہوتا ہے، اور تیسرا قمیص ہوتی ہے۔ یہ جو عورتوں کا کفن ہوتا ہے یہ 2 چیزیں اور زیادہ اضافی ہوتی ہیں، یعنی اس میں اوڑھنی اور سینہ بند جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، یہ بھی سنت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ
جب ہم جنازہ اٹھاتے ہیں تو بعض لوگ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید جنازہ اٹھانے کی کوئی اہمیت نہیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حمل جنازۃ 40 خطوۃ، جس آدمی نے 40 قدم جنازے کو اٹھایا، یعنی 40 قدم، اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ ایک طرف سے کندھا دیں یعنی منہ کی طرف سے، پھر پیچھے چلے جائیں 10 قدم، پھر اسی طرح جناب والا میت کے بائیں کندھے تک پہنچیں، یعنی 10 قدم کندھا دینا۔ ویسے تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں اگر بندے کم ہوں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 40 کندھے میت کو قدم دیتا ہے اس کے 40 گناہ کبیرہ نام اعمال میں اللہ مٹا دیتا ہے۔ 40 کندھے جو کسی میت کو دیتا ہے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے جو ہے وہ 40 بڑے گناہ جو ہے وہ ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کسی ایک مسلمان نے پڑھ لی تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے۔ نماز جنازہ کی فرضیت کا انکار کفر ہے۔ کسی مسلمان کا نماز جنازہ پڑھنے، اس کی تدفین کے عمل میں شریک ہونے کا بڑا ثواب ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کسی جنازے کے ساتھ چلے اس کی تدفین تک، یعنی گھر سے جنازہ نکلا وہ ساتھ ہے، جنازہ پڑھا، پھر تدفین تک اس کے لیے 3 قرات اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں 1 قرات پوری جبل احد پہاڑ کے برابر ہے۔ 3 قرات جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ جنازے میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہونے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، جنازہ آیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو بندہ فوت ہوا ہے اس کے جنازے پہ لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہہ رہے تھے بڑا نیک تھا، صالح تھا، جنتی تھا۔ میرے آقا نے فرمایا واجبت 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 واجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ پھر پتہ کرایا ایک جنازے کے بارے میں کہ مرنے والے کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، اچھا ہوا جان چھوٹی، یہ بھی زمین پر ایک بوجھ تھا، یہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، بیوہ اور مساکین کا مال کھایا ہوا تھا، یہ تو ایسا شخص تھا کہ اس کے اعمال اچھے نہ تھے۔ محبوب نے فرمایا واجبت واجبت واجبت۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرنے والے کی نیکیاں بیان کی گئیں تو آپ نے فرمایا واجبت، اور جب اس کے گناہ بیان کیے گئے تو فرمایا واجبت۔ میرے آقا نے فرمایا جو دنیا سے جاتا ہے جس کے جنازے میں لوگ کہیں یہ نیک اور صالح ہے، واجبت، اس پر اللہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جس کے بارے میں لوگ کہیں اس کا مرنے والا یہ اچھا نہیں تھا، اس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تو اللہ اس پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے، قابل غور ہے، وہ یہ ہے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں گی مرنے والا جنتی ہے۔ یہی وجہ بیان کی فقہا نے کہ اگر بندے کم ہوں نا جنازے میں، ایسا ہوتا ہے آج کل تو صورت حال ہے، کوئی بڑا مرے، زمیندار مرے، ایم پی ایم این اے مرے تو سارے ہوتے ہیں، کوئی غریب مر جائے تو جنازے میں بندے نہیں نظر آتے، آج کل یہ صورت حال ہے۔ تو نگاہ نبوت تو دیکھ رہی ہے، اور فیضان نبوت سے ہر ایک کو فیض مل رہا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کم ہوں جنازے میں، امام آگے کھڑا ہو، پیچھے 3 بندے کھڑے ہوں، اس سے پیچھے 2 بندے کھڑے ہوں، اس سے پیچھے 1 کھڑا ہو، 3 صفیں مکمل کر دی جائیں۔ چونکہ محبوب نے فرمایا جس کے جنازے میں 3 صفیں ہوں گی اللہ اس آدمی کو بخش دے گا جس کا جنازہ ہے۔ تو اس لیے اگر بندے تھوڑے ہوں، 5-6 ہوں، تو پھر ترتیب و ترکیب جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے جنازے کی۔ اور پھر نگاہ نبوت میں تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس کے جنازے میں 100 بندے شامل ہوں گے وہ مرنے والا جنتی ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ایسے غریب بھی ہوں گے میری امت میں جہاں 100 لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا جس کے جنازے میں 40 بندے شرکت کریں گے مرنے والا جنتی۔ 40 مومن، 40 مومن۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، مدینہ میں نہیں تھے، تو آپ کا جوان سال بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ نے اپنے غلام کو کہا کہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد اطلاع دو کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد اطلاع دو کتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ کے غلام نے آ کے آپ کو بتایا کہ حضور 40 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا اب اس میرے بیٹے کا جنازہ اٹھا لو،
کیونکہ میں نے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا جس مرنے والے کے جنازے میں 40 مومن جمع ہو جائیں جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو، اللہ کے سوا کسی کو معبود اور الہ نہ مانا ہو، جو بندہ اللہ کو معبود برحق مانتا ہے، الہ مانتا ہے، جس نے کبھی شرک نہیں کیا، ایسے اگر 40 بندے کسی مومن کے جنازے میں چلے جائیں گے تو اللہ مرنے والے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ دنیا سے جائے نا، اگر مرنے والے کے اس جنازے میں 4 بندے کہہ دیں یہ جنتی ہے تو اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ اب حدیث کے راوی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 4 بندے نہ کہیں، میرے آقا نے فرمایا 3 کہہ دیں۔ اب یہ اللہ کی رحمت دیکھیں کتنا وسیع ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت دیکھیں آپ کتنا اپنی امت پر رحم فرمانے والے ہیں۔ 3 بندے کہہ دیں جنتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض جنازے ایسے ہوں گے کہ اس میں 3 بھی نہیں کہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر 2 بندے اس جنازے میں کہہ دیں مرنے والا نیک تھا، صالح تھا، اللہ اس کو جنتی کر دے۔ فرماتے مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اگر میں 1 بھی کہتا تو جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 کا بھی فرما دیتے، لیکن مجھے شرم آئی، میں خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے اگلا سوال کیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بندہ دنیا میں رہتا ہے نا، اس کے عیب، اس کے نقائص، اس کے لوگوں سے ملن ساریاں معاملات سامنے ہوتے ہیں۔ اچھا بندہ ایسا نہ بھی ہو یعنی نیک نہ ہو تو اگر یہ بندے کہہ دیں نیک ہے تو پھر بھی جنتی ہوتا ہے۔ اب شان کریمی دیکھیں، جب انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ نیک نہ ہو لیکن جنازے میں لوگ کہہ دیں کہ یہ نیک اور صالح ہے تو کیا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ جانتے بھی ہیں پھر بھی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات دراصل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مومن ہیں نا یہ زمین پر میرے شاہد ہیں، اور یہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنا میری صفت ہے۔ اللہ کا ایک نام جو صفاتی ہے وہ ستار بھی ہے نا، یعنی پردے ڈالنے والا، تو یہ جو صفت ستار ہے یہ میری ہے، کام میرا ہے میں اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں۔ مگر یہ جو مومن یہ کلمہ گو محبوب تیرے امتی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں، کام میرا تھا یہ کر رہے ہیں، جب ان کے منہ سے نکلتا ہے یہ جنتی ہے میں رب ان کو جنتی کر دیتا ہوں۔ یار ایک بات مجھے یہ بتائیں، مومن کہہ دے یہ جنتی ہے، جیسا بھی بندہ ہو اللہ اس کو جنتی کر دیتا ہے۔ امتی کہے یہ جنتی ہے تو اللہ جنتی کر دیتا ہے، اور میرے مصطفیٰ فرمائیں یہ جنتی ہے تو پھر کیسی جنت اللہ عطا فرماتا ہے؟ ذرا غور تو فرمائیں۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بات یاد رکھیں کہ ایک مسئلہ ایصال ثواب کرنا، میں یہ کہتا ہوں جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جو اس کے حقوق ہیں ان میں سے حق یہ بھی ہے کہ کم از کم اعزا و اقربا رشتہ دار ایصال ثواب کا خوب بندوبست کرتے رہیں۔ بلکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کے والدین دنیا سے ناراض چلے گئے ہوں اور بندہ اپنے والدین کو راضی نہ کر سکے، وہ ہر جمعرات کو، جمعہ کو، ہفتہ کی صبح اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کیا کرے، میں نبی زمانہ دیتا ہوں قیامت والے دن خدا کو بھی راضی کروں گا، ان کے والدین کو بھی راضی کروں گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ بھول جائیں، حدیث پاک ہے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کاش تم جانو مومن کا اکرام کیا ہوتا ہے، مومن کی اللہ کے نزدیک عزت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بیت اللہ تیری بڑی عزت ہے مگر اللہ کے نزدیک مومن کی عزت تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے، تو اس سے 70 گنا زیادہ ہے۔ مومن کا اکرام دیکھیے، ایک بندہ نا قبر کے اوپر کونی سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا،
میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی، فرمایا صاحب قبر کو اذیت نہ دو، یہ کونی سے اذیت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، نام اعمال تولے جائیں گے تو نیکیوں کا پلڑا کم ہوگا، گناہ زیادہ ہوں گے۔ جب گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی، بندہ ظاہر ہے پریشان ہوگا۔ وہاں تو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ قیامت والے دن ایسا ہوگا جس کے نام اعمال میں نیکی ایک ہوگی، صرف گناہ ہی گناہ، ایک نیکی ہوگی۔ تو کوئی بندہ کہے گا میری ایک نیکی کم ہے، اگر یہ تو اپنی مجھے نیکی دے دے تو ویسے ہی نہیں بچتا، تو نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے، یہ اپنی نیکی مجھے دے دے، تو وہ بندہ کہے گا میری ایک نیکی کے سبب سے باقی تو گناہ گناہ ہے، ویسے بھی میں نے جنت میں نہیں جانا، لہٰذا یہ میں اپنی نیکی تجھے ہبہ کرتا ہوں، تجھے دیتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ بندہ نیکیاں پوری کر کے، اگرچہ رب العالمین سب جانتا ہے، بندہ سامنے جائے گا، اللہ فرمائے گا تیری تو ایک نیکی کم تھی، باری تعالیٰ تو سمیع بصیر ہے، جانتا تو ہے۔ فرمایا وہ جس نے اپنی نیکی تجھے دی ہے ذرا اس کو لے آنا میرے سامنے، یہ اس کی شان کریمی دیکھیے۔ اب وہ بندہ سامنے جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تیری ایک نیکی تھی اپنے پاس رکھتا، کچھ تو دامن میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا، تو نے وہ ایک نیکی بھی اس کو دے دی، باری تعالیٰ میں نے یہ ایک نیکی اس کو اس لیے دی ہے کہ میں تو ویسے جہنم میں جاؤں گا، میرے پاس تو نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، چلو میری ایک نیکی دینے سے یہ تو جنت ہی ہوتا ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے یہ بات کر کے اپنے رب کو راضی کیا ہے، اب تو اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے چلا جا، تجھے بھی جنت ہی کرتا ہوں، اس کو بھی جنت ہی کرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خیر خواہی کتنا اللہ کو پیاری ہے کہ مخلوق خدا سے خیر خواہی کی جائے، مخلوق خدا سے خیر خواہی کی جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا عزیز ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نام اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، کہ وہ نام اعمال جب تولا جائے گا نا تو نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، بندہ روئے گا پچھتائے گا کہ میری نیکیاں کاش زیادہ ہوتی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک کپڑے کی پوٹلی جس کو ہم تھیلی کہتے ہیں، فرشتے لے کے آئیں گے، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے، وہ پلڑا باری ہو جائے گا، یہ بندہ خوش تو ہوگا لیکن تردد میں بھی ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، وہ فرشتے بتائیں گے کہ اے بندہ خدا تو فلاں قبرستان سے گزرا تھا اور وہاں پہ قبر گری ہوئی تھی اور قبر بوسیدہ تھی، تو نے وہاں پہ مٹی ڈلوائی تاکہ یہ قبر جو ہے یہ گڑھا سمجھ کے لوگ یہاں پیشاب نہ کریں، مرنے والے کو اذیت نہ ہو، تو نے وہ جو اکرام المومن اکرام المسلم کے تحت اس کی قبر کو تعمیر کرایا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا اس مٹی کو سنبھال کے رکھو، قیامت والے دن میرے اس بندہ کے نام اعمال میں یہ مٹی بھی کام آئے گی، یہ مٹی بھی کام آئے گی۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر کوئی کونی رکھ کے قبر پہ بیٹھ جائے تو صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے، اور اگر قبر گری پڑی ہو تو کوئی وہاں پہ مٹی اس پہ ڈال کے قبر کو جو ہے وہ نشان کو نمایاں کر دے تاکہ کوئی اس کے اوپر پاؤں نہ رکھے، کوئی ادھر پیشاب نہ کرے، تو وہ قیامت والے دن نام اعمال میں اعمال بن کے نیکیاں بن کے وہ مٹی نام اعمال کو وزنی کر دیں گی۔ یہ کس لیے تھا کہ اس قبر والے کی عزت ہو، تو اگر قبر والے کی قبر کو بنایا جائے، اس کو عزت دی جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر ان بدبختوں پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا جنہوں نے جنت البقیع میں اہل بیت کی قبور پہ بلڈوزر پھیر دیے، قبروں کو مسمار کر دیا۔ جب ایک عام آدمی کونی برداشت نہیں کر سکتا تو جب اہل بیت کے قبرستان میں جنت البقیع میں اہل بیت کی قبروں کو مسمار کیا گیا تو جانے کائنات کے قلب نازنین پہ کیا گزری ہوگی۔ کاش ہم مسلمان اپنے نبی سے وہ رشتہ محبت جوڑ کے رکھیں، پھر ہمیں پتہ چلے کہ جو ہے وہ شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے اور معرفت کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک اور بات بھی ذہن نشین رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر نا، کیونکہ میں بات تو اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاحل کو کہہ نہ سکا کند، میں زہر کو چینی کہہ نہیں سکتا، مٹھاس کہہ نہیں سکتا، اس لیے اپنے پرائے اکثر ناراض رہتے ہیں، اور چونکہ یہ ناراضگی شرعی ہوتی ہے، یعنی میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں
یہ ناراضگی ایسی ہے کہ کسی کو پھوڑا ہو جائے نا، وہ سرجن کے بعد جب وہ کہے گا بھائی تجھے چیریں گے، تیرا یہ گند نکالیں گے، تو سکون میں آ جائے، بندہ کہے نہیں 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 ایسا نہیں ہے، تو میں تو نہیں کرواتا آپریشن، مجھے مرنا ہے تو مرنے دو۔ وہ سرجن کوئی دشمن بنا لے کہ جی اس نے میری آپریشن کیوں کیا ہے، اس کی تو نیت یہ تھی کہ اس کی جان بچ جائے، اس لیے میری نیت یہ ہوتی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے وہ سن کے آپ کا ایمان بچ جائے۔ تو اس لیے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو بے شک ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بات کا خیال رکھیں، ایصال ثواب کی صورت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کل خانی پہ 2 4 5 7 10 دیگیں پکائیں اور کہیں خوش ہو کے جی ایصال ثواب ہو گیا۔ ایصال ثواب کی کئی صورتیں ہیں۔ مرنے والے کی طرف سے آپ کسی مسجد میں، مدارس میں قرآن رکھیں، جب تک قرآن پڑھا جائے گا بچے حافظ ہوتے رہیں گے، پھر اس سے اگلے حافظ ہوتے رہیں گے، ثواب مرنے والے کو ملتا رہے گا۔ کسی بیمار کا علاج کروائیں، مسجد بنوائیں، کنواں بنوائیں، نلکا لگوائیں، ہیں جی مسافروں کے لیے پانی کا بندوبست کریں، یہ ساری ایصال ثواب کی صورتیں ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، اس مسئلے کے لیے پہلے بھی میں کافی امتحان دے چکا ہوں، پھر میں بیان کر رہا ہوں جو مسئلہ ہے حقیقت میں مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی ایسا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے جس کے بچے نابالغ ہیں۔ جیسے بندہ دنیا سے گیا، اس کا جو وراثت تھی وہ نابالغ بچے اس کے وارث ہیں۔ اب نابالغ بچوں کی وراثت سے جو آپ دیگیں پکائیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے، اس ہر شے بحیثیت کو وہ کھانا حرام ہے۔ طعام المیت یمیت القلب، اس سے دل مردہ ہوگا۔ چونکہ بچے نابالغ ہیں، ان کی وراثت پہ جو آپ کل خانی پہ چاول پکاتے ہیں یا کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ ہاں، مرنے والے کا کوئی بھائی اعزا و اقربا جو صاحب حیثیت وہ ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرے تو پھر بات ہے، ورنہ کوئی خدا کا خوف کرے، اللہ کو جان دینی ہے۔ نابالغ بچوں کی وراثت سے کھایا نہ کریں، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، ان کی طرف سے کوئی اعزا و اقربا، ہم اگلے دن ایک جگہ مسئلہ بیان کیا، ہمارے بھائی ایک عزیزوں میں سے فوت ہوئے، تو میں نے مسئلہ بیان کیا تو ان کے اعزا نے فوراً ہی اس کی وضاحت کی کہ ان کے بچوں کی وراثت سے ہم کچھ نہیں کر رہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے کیا، جو کچھ بھی ہے لنگر ہے، امیر غریب سب کھا سکتے ہیں۔ تو میرا دل بڑا خوش ہوا کہ اصل یہ بات ہوتی ہے دین کی تربیت کرنے سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج کل تو عجیب صورتحال ہے، باپ فوت ہو جائے یا ماں فوت ہو جائے تو سارے بہن بھائی سر پکڑ کے بیٹھے ہوتے، تم بھی حصہ ملاؤ، تم بھی حصہ ملاؤ۔ باپ نے تو کبھی کمائی کرتے ہوئے نہیں پوچھا کہ تم بھی حصہ ملاؤ، تم بھی حصہ ملاؤ۔ یہ والدین سے وفا ہے۔ ہر صاحب حیثیت کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور ایصال ثواب کا کنسیپٹ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ایصال ثواب کا کنسیپٹ ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت مجدد پاک امام ربانی آپ فرماتے ہیں ایک دن مجھے جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا نے مجھے دیکھ کے چہرہ انور پھیر لیا، میں ادھر گیا محبوب ادھر دیکھنے لگ گئے، میں ادھر گیا محبوب ادھر دیکھنے لگ گئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خطا ہوئی ہے؟ میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا، میں کھانا عائشہ صدیقہ کے گھر سے کھاتا ہوں۔ بس میری آنکھ کھل گئی، میں سوچتا رہا کہ کیا ماجرا ہوگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب میں ایصال ثواب کرتا ہوں سب کا نام لیتا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیتا۔ میں نے نام لینا شروع کر دیا، پھر محبوب کی زیارت ہوئی، مسکرائے، فرمایا صحیح سمجھے ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخری بات اور گفتگو ختم۔ عزیزان محترم، شرح صدور کا ایک حوالہ میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ شرح صدور فی احوال الموت والقبور، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے امام جلال الدین سیوطی وہ ہے کہ دوسرے مکاتب فکر کے علماء بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو 75 مرتبہ جاگتے ہوئے محبوب علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ سوتے ہوئے نہ جانے کتنی ہوئی ہوگی، جاگتے ہوئے 75 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ دنیا میں جاتا ہے، دنیا سے، ویسے حدیث پاک بھی ہے، جب بندہ جاتا ہے جو ان کو غسل دیتے ہیں وہ غسل دینے والوں کو پہچانتا ہے۔ جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں وہ تمام جنازے میں شرکاء کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ تو وہ ایک بات لکھتے ہیں کہ بغداد کے اندر اور ایک کتاب کے اندر ہے، بصرہ کے اندر جو ہے ایک نیک اور صالحہ خاتون تھی جو ساری رات عبادت کرتی، دن میں روزہ رکھتی تھی۔ اس کو پتہ چلا میرے علاقے میں کفن چور ہے۔ کفن بھی کافی عرصے تک چوری ہوتے رہے، مختلف اس کے شواہدات و قرائن کتابوں میں ملتے ہیں، میں کئی دفعہ بیان کرتا رہتا ہوں۔ جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کفن چور کو میں نے پوچھا کہ سناؤ تم جو قبریں کھودتے ہو کیا نظر ہے؟ اس نے کہا حضرت اکثر لوگ ایسے ہیں کہ ان کے جو منہ ہیں وہ کعبے سے پھرے ہوتے ہیں،
وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جو اولیاء کرام سے منہ پھیر لیتے مرنے کے بعد ان کا منہ اللہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ جنازے میں شریک ہو تو وہ جو دنیا سے جاتے ہیں وہ اس بات کو پہچانتے ہیں کہ یہ کون جنازے میں شریک ہوا، کون دعا میں شریک تھا، کون تجہیز میں تھا، تکفین میں تھا، ساری باتیں جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ تو آپ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ مائی صاحبہ جو تھی نا بڑی نیک اور صالحہ تھی، اور اس کو پتہ چلا کہ ہمارے علاقے میں کفن چور ہے جو لوگوں کے کفن اتارتا ہے۔ تو آپ نے اپنی نکرانی کو کہا اس کفن چور کو بلا کے لے آئیے۔ جب وہ کفن چور آیا تو آپ پردے کی اوٹ میں کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی تو چور ہے، لوگوں کے کفن اتارتا ہے، تجھے پتہ ہے ساری زندگی میں نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے قدموں پہ چلی ہوں، نقش قدم پہ چلی ہوں، مجھے بے پرد نہ کرنا، میں نے زندگی میں پردے کا بڑا اہتمام کیا ہے، یہ تجھے میں 20 دینار دیتی ہوں، یہ اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے، لیکن میرا کفن نہ اتارنا۔ آگے وہ جو کفن چور تھا اس نے کہا بی بی میں جیسا بھی ہوں، کفن چور ہوں، جیسا بھی ہوں، لیکن ایک بات تو ہے اللہ کے ولیوں کو پہچانتا ہوں، میں بے ادب اور گستاخ نہیں ہوں، میں کفن نہیں اتارتا۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، یہ تیرا میرا ایگریمنٹ ہو گیا، یہ پیسے لے لے، میرا کفن نہیں اتارنا۔ اب وہ چلا گیا۔ گھر والی نے جب دیکھا اتنے پیسے، اس نے کہا یہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا فلاں جو بی بی ہے نیک اور صالحہ ہے، ولیہ کاملہ ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ میرا کفن نہ اتارنا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس عورت کے پیٹ میں حرام کی خوراک جائے گی نا اس کو خیالات اچھے نہیں آئیں گے، خیالات برے آئیں گے۔ اس نے کہا اچھا اتنا قیمتی کفن تو چھوڑے گا؟ اگر اس کا کفن نہیں اتارے گا تو تیرے گھر میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے چھوڑ دے۔ اب بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن وہ بی بی انتقال کر گئی، یہ بندہ اس کے جنازے میں گیا، قبر پہ نشان لگا کے واپس آ گیا۔ رات کو جب گیا جا کے قبر کھودتا ہے، اندر ہاتھ کرتا ہے تو بی بی نے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ شرح الصدور فی احوال الموت والقبور، لکھنے والا امام جلال الدین سیوطی، 75 مرتبہ جاگتے ہوئے محبوب کی زیارت کرنے والا، اور نہ جانے خواب میں کتنی مرتبہ زیارت ہوئی ہوگی۔ وہ مرد کلندر لکھتا ہے، فرماتے بی بی نے ہاتھ پکڑا، ذرا چشم تصور سے دیکھیے تو صحیح کہ اگر کسی کو مردہ ہاتھ پکڑ لے اس پر کیا کیفیت ہوگی۔ کانپنے لگ گیا، صرف ہاتھ نہیں پکڑا، کہنے لگی او میرے بھائی جنتی ہو کہ جنتیوں کے کفن اتارتا ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا جس نے دل کو چیر کے رکھ دیا۔ رونے لگ گیا، کہتے بی بی آپ کے جنتی ہونے میں تو کوئی بدبخت ہی شک کر سکتا ہے، میرے جیسا نباش کفن چور کیسے جنتی ہو گیا؟ کہنے لگی جب میں دنیا سے جانے لگی تو مجھے دیدار مصطفی نصیب ہوا، جانے کائنات نے فرمایا او میری امتیا ساری زندگی تو نے میری بیٹی کے نقش قدم پہ چلی ہے، پردے کا اہتمام کیا ہے، آج مانگ کیا مانگتی ہے؟ میں نے مانگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ میرے جنازے میں شریک ہوں سب کو جنتی کر دیا جائے۔ سرکار نے اس بات کو قبول کیا ہے، اور تو جنازے میں تیسری صف میں کھڑا تھا، میری روح تجھے دیکھ رہی تھی، جو میرے جنازے میں آئے اللہ نے سب کو جنتی کر دیا ہے، تو جنتی ہو کہ جنتیوں کے کفن اتارتا ہے۔ عزیزان محترم، پھر وہ ہاتھ میں ہاتھ آیا تھا، سمجھیں ذرا بات، ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے۔ بس آیا تو بے خیالی میں تھا، گیا تو چوری کرنے تھا، مگر اب وہ نیک اور صالح اور وقت کا ولی بنتا ہے، اپنے دور کا، اپنے وقت کا۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جو شرعی اصول و ضوابط ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔